السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک بہت عطا کرنے والا ہے۔ قرآن ترجمہ تفسیر میں آج القاریہ سورت کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ ایسے جیسے پروانے پتنگے بکھرے ہوئے، اور ہو جائیں گے پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون دھمکی ہوئی۔ بس لیکن جو شخص کے بھاری ہو گئی اس کی میزان تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور لیکن جو شخص کے ہلکی ہو گئی اس کی ترازو تو اس کا ٹھکانہ ہادیہ کھڈ ہوگا۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو؟ کیا ہے ہاویہ؟ وہ آگ ہے سخت دہکتی ہوئی۔ اب اس کی تفسیر۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ یہ لوگوں پر اچانک ٹوٹ پڑے گی اور اپنی ہولناکیوں سے ان کو دہشت زدہ کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن ہو جائیں گے لوگ سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی وجہ سے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، یعنی بکھرے ہوئے ٹڈی دل کی طرح ہوں گے جو ایک دوسرے میں موجزن ہوگا۔ الفراش، یہ وہ حیوانات پتنگے ہیں جو رات کے وقت روشنی میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر موج بن کر آتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا رخ کریں۔ جب ان کے سامنے آنکھ روشن کی جائے تو اپنے ذات اور دراک کی بنا پر ہجوم کر کے اس میں آ گرتے ہیں۔ یہ تو حال ہوگا خرد مند عقل مند لوگوں کا۔ رہے بڑے ٹھوس اور سخت پہاڑ تو وہ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے جو نہایت کمزور ہوگی، جسے معمولی سی ہوا بھی اڑا لے جائے گی۔ جسے معمولی سی ہوا بھی اڑائے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا اور سمجھے گا کہ یہ جامد ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی چال چل رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بکھرا ہوا غبار بن کر ختم ہو جائیں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا جس کو دیکھا جائے۔ اس وقت ترازویں نصب کر دی جائیں گی اور لوگ دو قسموں میں منقسم ہو جائیں گے، خوش بخت لوگ اور بدبخت لوگ۔ پس جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، یعنی جس کی نیکیاں برائیوں کی نسبت جھک جائیں گی، وہ نعمتوں والی جنت میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے، یعنی اس کی نیکیاں اتنی نہ ہوں گی جو اس کی برائیوں کے برابر ہوں، تو اس کا ٹھکانہ اور مسکن جہنم ہوگا۔ جس کے ناموں میں سے ایک نام الحاویہ ہے، جہنم اس کے لیے بمنزلہ ماں کے ہوگا جو اپنے بیٹوں کو ساتھ ساتھ رکھتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغ جہنم میں گرے گا، یعنی اس کو سر کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور کیا تم سمجھو کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ یہ سوال اس کے معاملے کو بڑا ہولناک کرتے دکھاتا ہے۔ پھر اپنے ارشاد سے اس کی تفسیر فرمائی، نار حامیہ۔ نار حامیہ سخت حرارت والی آگ، اس کی حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ ہم اس آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اب سورہ التکاثر کا مطلب، التکاثر کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ التکاثر، بسم اللہ۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہمیں باہم کثرت کی خواہش نے، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبرستانوں میں۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ یقیناً اگر جان لو تم جاننا یقین کا، تو ضرور دیکھو گے تم دوزخ کو، پھر ضرور دیکھو گے تم اسے یقین کی آنکھ سے، پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے تم ان نعمتوں کی بات، پھر ضرور سوال کیے جاؤ گے تم اس دن نعمتوں کی بابت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان امور، ان کاموں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی معرفت، اس کی طرف انابت
اور اس کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مشغول ہونے پر زجر و توبیخ کرتا ہے۔ تمہیں غافل کر دیا مذکورہ بالا تمام چیزوں سے زیادہ طلب کرنے کی خواہش نے، اور جس چیز کی کثرت طلب کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا تاکہ یہ ہر چیز کو شامل ہو، جس کے ذریعے سے کثرت میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں اور باہم فخر کرنے والے فخر کرتے ہیں، مثلا مال، اولاد، ایوان و انصار، فوجیں، خدم و حشم اور جاہ وغیرہ، جس میں لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی عادت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مطلوب و مقصود نہیں ہوتا۔ تمہاری غفلت، تمہارا لہو و لعب اور تمہاری مشغولیت ہمیشہ رہنے والی ہوگی، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے تب تمہارے سامنے سے پردہ ہٹ گیا، مگر اس وقت جب تمہارا دنیا میں دوبارہ آنا ممکن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ برزخ ایسا گھر ہے جس سے مقصود آخرت کے گھر کی طرف نفوذ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زائرین کے نام سے موسوم کیا ہے، قیام کرنے والوں سے موسوم نہیں کیا، اور یہ چیز حیات بعد الموت اور ہمیشہ باقی رہنے والے غیر فانی گھر میں اعمال کی جزا اور سزا پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے ان کو وعید سنائی، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، یعنی جو کچھ تمہارے سامنے ہے اگر تم اس کو جانتے ہوئے ایسا جانو جو دل کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے، تو تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی خواہش بھی نہ کرتی، اور تم جلدی سے اعمال صالحہ کی طرف بڑھتے، مگر حقیقی علم کے معدوم ہونے سے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو، یعنی تم ضرور قیامت کو لوٹائے جاؤ گے، بس تم یقیناً اس جہنم کو دیکھ لو گے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، پھر تم اس کو ضرور عین الیقین کے طور پر دیکھو گے، یعنی رویت بصری سے دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مجرم جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جن سے تم دنیا کی زندگی میں متمتع ہوتے رہے ہو، جن سے تم دنیا کی زندگی میں بہت خوش رہتے رہے ہو، کہ آیا تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور کیا تم نے ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی، تب وہ تمہیں ان نعمتوں سے اعلی نعمتیں عطا کرے گا، یا تم ان نعمتوں کی وجہ سے فریب خوردہ رہے اور تم نے ان کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد دی، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دن ان لوگوں کو کفر کیا جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی ہی میں ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس دنیا میں جو تم لاحق پکڑتے تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے، اس کے بدلے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ سورہ عصر کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ عصر، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل کیے انہوں نے نیک، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے جو گردش شب و روز کا نام ہے، جو بندوں کے اعمال اور ان کے افعال کا محل ہے، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان میں ہے۔ نفع اٹھانے والے کی ضد ہے خسارہ، خسارے کے متعدد اور متفادات اور متفاوت مراتب ہیں۔ خسارے یعنی نقصان کے بہت زیادہ مراتب ہیں۔ کبھی خسارہ مطلق ہو جاتا ہے، جیسے اس شخص کا حال جس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا، یعنی دنیا و آخرت میں نقصان اٹھایا، جنت سے محروم ہوا اور جہنم کا مستحق ہوا۔ کبھی خسارہ اٹھانے والا کسی ایک پہلو سے خسارے میں رہتا ہے، کسی دوسرے پہلو سے خسارے میں نہیں رہتا۔ بنا بری اللہ تعالیٰ نے خسارے کو ہر انسان کے لیے عام قرار دیا ہے، سوائے شخص کے جو ان 4 صفات سے متاثر ہوگا، یعنی جو جن میں
یہ 4 صفات موجود ہوں گی۔ نمبر 1، ان امور پر ایمان لانا، ان کاموں پر ایمان لانا جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ایمان علم کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے علم ایمان ہی کی فرع ہے، علم کے بغیر اس ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عمل صالح، یہ تمام ظاہری اور باطنی بھلائی کے افعال کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق واجبہ اور مستحبہ سے متعلق ہیں۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، حق جو ایمان اور عمل صالح کا نام ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کو ان امور کی وصیت کرتے ہیں، ان پر ایک دوسرے کو آمادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی، اس کی نافرمانی سے باز رہنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی تکلیف دہ تقدیر پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ پہلے 2 امور کے ذریعے سے بندہ مومن اپنے آپ کی تکمیل کرتا ہے، اور آخری 2 امور کے ذریعے سے وہ دوسروں کی تکمیل کرتا ہے۔ ان 4 امور کی تکمیل سے بندہ خسارے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور بہت بڑا نفع حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بس انشاءاللہ اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اب کل خمساتی شروع ہوگی۔